اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپلیٹ اردو گرامر کا یہ سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز ہے صرف 2 لائنر ایک ڈیفینیشن ہے قواعد کی اور گرامر کی۔ کہ قواعد یا گرامر ہے کیا چیز؟ تو قواعد یا گرامر بنیادی طور پر آپ یوں کہیے، گرامر زبان کا علم ہے اور اس علم میں یعنی کہ گرامر میں بنیادی طور پر الفاظ، ان سے بننے والے جملوں اور جو رموز و اوقاف ہوتے ہیں، مختلف علامات یا اشارات یا اشاروں کے متعلق بحث کرتا ہے یا ان سے ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق ہے۔ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا غور کیجیے۔ الفاظ بیسک جو ہمارے پاس سب سے آپ کہہ لیجئے سب سے جو چھوٹا عنصر ہے ہمارے پاس گرامر میں، وہ لفظ ہے۔ تو الفاظ مل کر لفظ سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ سے جملے بنتے ہیں۔ اب لفظ کیسے بنتا ہے؟ لفظ مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، تو یہ اس کے متعلق بحث کرے گا۔ بحث کرنے سے مراد ہوتا ہے اس کے متعلق بات کرے گا، ڈسکشن اس کے متعلق ہوگی، گفتگو ہوگی۔ جملہ ظاہری بات ہے، جملے فعلیہ ہوتا ہے، خبریہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جملہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے، پھر فعلیہ ہے یا اسمیہ ہے، پھر ندائیہ ہے، استفہامیہ ہے، افسوس ہے، خوشی ہے، غم ہے، اس میں کیا ہے؟ علامات ظاہری بات ہے، رموز و اوقاف کو کہتے ہیں، بیٹا آپ کو پتہ ہی ہے، جس کو انگلش میں پنکچویشنز کہتے ہیں، سمپل اشارات بھی وہی چیز ہے۔ تو ان چیزوں سے متعلق جو بھی بات ہم کریں گے وہ گرامر کے اندر آئے گی۔ وہ بیسیکلی وہ گرامر ہے جو زبان کو بہتر انداز، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد بنیادی یہ ہے تاکہ زبان جو ہے وہ بہترین طریقے سے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ زبان کو درست انداز سے بولا یا پڑھا یا لکھا جا سکے۔ آپ نے کہہ دیجیے بولا، پڑھا یا لکھا جا سکے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، گرامر کا بنیادی مقصد گرامر کا بنیادی مقصد زبان کو درست انداز سے بولا، پڑھا یا لکھا جا سکے۔ ٹھیک ہو گیا جناب؟ یہ تو ہے بنیادی سی چیز کی گرامر ہے کیا۔ یہ الفاظ سے، جملوں اور علامات سے بحث کرتی ہے اور اشارات سے، اور یہ بتاتی ہے کہ جملہ کیسے بنتا ہے، الفاظ واحد ہیں، مذکر ہیں، مؤنث ہیں، کیا ہیں۔ تو ان کے متعلق یہ بات، یہ جو ہے گرامر، وہ بنیادی طور پر ہمیں بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو ابھی ہم چل رہے ہیں سب سے پہلے موضوع کی طرف، اور سب سے پہلا جو موضوع ہے وہ ہمارے پاس ہے، جو سب سے عام بھی ہے اور سب سے اہم بھی ہے۔ میں بالکل لفظ سے شروع نہیں کر رہا، مرکب لفظ اور ایک بنیادی سی چیز نہیں، ہم بنیادی سے ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے جو کہ اہم ہیں اور جو بار بار جن کو دہرایا جاتا ہے اور جن سے متعلق سوالات آتے ہیں، ہم انہی کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم بیان۔
ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے علم بیان. علم بیان ہے کیا؟ اب علم ظاہری بات ہے، پہلے تھا گرامر، وہ بھی ایک علم ہے، زبان کا علم ہے، اسے ہم گرامر کہتے ہیں، قواعد کہتے ہیں. ایک اور علم ہے جس کو ہم علم بیان ہم کہتے ہیں. ہم کیوں اس کو کہتے ہیں علم بیان؟ کیونکہ اس کے اندر بھی کچھ ڈیفینیشنز ہیں، کچھ خاص ضابطے قاعدے ہیں جن کو اگر فالو کیا جائے تو ہم ایک ہی معنی کو مختلف انداز سے بیان کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، علم بیان سے مراد ایسے قاعدے یا اصول یا ضابطے جن کو جان لینے کے بعد، جان لینے کے بعد یعنی کہ جن کا علم ہونے کے بعد، جن کو سمجھ لینے کے بعد، آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں سمجھ لینے کے بعد، جان لینے یا سمجھ لینے کے بعد ایک ہی معنی کو مختلف انداز سے یا طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے یا بیان کیا جا سکتا ہے. میں یا اس لیے اس میں درمیان میں استعمال کر رہا ہوں کہ ہر بندہ جو بھی اس میں سے جو جملہ چاہے وہ اس میں سے اپنے لیے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے جناب بنیادی طور پر علم بیان. اب بات یہ ہے، یا اس کے علاوہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی ایک مضمون یا بات کو مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے علم بیان کی مدد سے. ٹھیک ہے جی، یہاں میں کوما لگا دیتا ہوں تاکہ وہ تسلسل برقرار رہے. اب دیکھیے، اب علم بیان ایسا علم ہے جس میں کچھ ضابطے ہیں، کچھ قاعدے ہیں، اصول ہیں، کچھ لاز ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہم ایک ہی معنی کو مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل، اس کو سمجھنے کی بالکل ساتھ، فار ایگزامپل مثال ہے، دیکھیں مثال ہے یہاں پر، یہ دیکھیے میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں، آپ دیکھیے گا. مثال ہے کہ شیر، یا فار ایگزامپل پہلے ہم اس کو تشبیہ کر لیتے ہیں پھر استعارہ کر لیتے ہیں. میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے. تو آپ دیکھیے اب یہاں پر شیر کی طرح، اب دیکھیے میں نے اب شیر جو لفظ ہے اس کو میں نے استعمال کیا ہے کن معنوں میں؟ تشبیہ کے معنوں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تشبیہ. یہ اس کو میں وہی کر دیتا ہوں تاکہ یاد رہے، تشبیہ. ٹھیک ہو گیا. اب میں اس کو لے رہا ہوں، اس کو چاہے آپ ادھر آپ لکھ لیں، تھوڑا یہاں کر لیں. اب میں اسی شیر لفظ کو میں اس کو لکھ رہا ہوں استعارہ کے معنی. فار ایگزامپل شیر، وہ دیکھو میرا، آپ یہ والا سائن استعمال کر دیں یا نہ کریں، وہ دیکھو میرا شیر آ رہا ہے. اب دیکھیے اب یہاں پر جو شیر لفظ ہے وہ استعارہ کے معنوں میں آیا ہے.
ظاہری سی بات ہے حقیقی معنوں میں آئے گا نہیں، کیونکہ یہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو ہم اس کو حقیقی معنی تصور بھی ہم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ استعارے کی بات ہے۔ دیکھیے یہاں پر جو ہے وہ استعارے کے معنوں میں آ رہا ہے، استعارہ، ٹھیک ہے۔ اب لفظ ایک ہی ہے، ایک دفعہ تشبیہ کے معنوں میں آ رہا ہے، ایک دفعہ استعارے کے معنوں میں آ رہا ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ تو یہ میں کیسے اس کو استعمال کر رہا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ میں علم بیان کے وہ ضابطے، اصول اور قاعدے کسی حد تک جانتا ہوں، اس لیے میں نے ایک ہی لفظ کو مختلف معنوں میں استعمال کر لیا، اور یہی علم بیان کی خاصیت ہے، خصوصیت ہے کہ وہ ہمیں بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ کیسے ایک لفظ کو مختلف معنوں میں، ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کیسے بیان کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ جو ہنر ہے، یہ جو فن ہے، یہ جو اصول اور قاعدے ہمیں دیتا ہے، اس سے جو ہے وہ تحریر کے اندر اور جو ہے وہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، حسن پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنیادی اس میں یہ چیز ہوگی، اور اب علم بیان کا مقصد یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی یہاں پہ تھوڑا سا میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اب دیکھیے گا علم بیان کا مقصد اب یہ کیا ہے؟ علم بیان علم بیان کا مقصد کیا ہے؟ علم بیان کا مقصد ہے کہ کسی تحریر میں خوبصورتی، حسن اور آپ کہہ لیجیے خوبصورتی یا حسن پیدا کرنا، سوری، خوبصورتی یا حسن پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ معنی کی وضاحت کرنا، معنی کی وضاحت کرنا، معنی کی وضاحت کرنا، اور زور پیدا کرنا اپنی بات میں، زور پیدا کرنا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک آخری ایک بات ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں زور پیدا کرنا یا غلطی کے امکان کو کم کرنا، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ اس کا بنیادی آپ مقصد آپ کہہ سکتے ہیں علم بیان کا۔ تو یہاں تک ہم نے بات کی علم بیان کی، تو مزید جو ہے وہ ہم اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کے ارکان کون کون سے ہیں، اور یا علم بیان کا جو انحصار ہے وہ کن چیزوں پر ہے، کون سے آپ ارکان، اس کو آسان لفظوں میں سمجھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، نو پرابلم، آپ اس کو ارکان سمجھ سکتے ہیں۔ تو بڑی سادہ سی بات ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، قواعد، گرامر اور علم بیان کیا ہے، یہاں تک ہم نے بات کی۔ اس کے علاوہ اس کو استعارہ اور مجاز کنایا اور مجاز متصل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بنیادی چیز میں نے سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال بڑی عام ہے، وہ بھی میں یہاں دے سکتا ہوں، جیسے فار ایگزامپل آپ کو معلوم ہے کہ ماں نے کہا، اور آپ یوں کہیے، اوکے، ماں نے کہا ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجیے، ظاہری سی بات ہے، یہ یہاں پر تشبیہ کے معنوں میں آ رہا ہے، اور یہاں پر اب ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، ماں نے کہا میرا چاند سو رہا ہے، ماں نے کہا میرا بیٹا چاند جیسا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں اب آپ دیکھ لیجئے، یہ دونوں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جو ہیں یہ ایک تشبیہ ہے، ایک استعارہ ہے۔ سوری، یہ سائن میں یہاں سے مٹا رہا ہوں۔
جی ٹھیک ہے جناب، اب آپ دیکھ لیجئے یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہاں تک اب اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم بیان کے ارکان کون کون سے ہیں۔ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، کنایہ ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ کو چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی، بہت سادہ اور آسان طریقے سے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔